من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی ہی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں راہ دکھائی ہے اس پر شکریہ کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے، سورۃ الحج سورہ نمبر 22، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37 38 یعنی آیت نمبر 37 اور 38 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کفار و مشرکین کے ایک جاہلی عقیدے کی تردید کی ہے، وہیں مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ کسی بھی عمل میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل کو بالکل شریعت کے مطابق کیا جائے اور نیت کو بالکل خالص رکھا جائے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں اور اس آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ میں، اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی بت کے نام پر کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی بت کے نام پر کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت اس کے سامنے رکھ دیتے تھے اور اس کا خون بت کے جسم پر مل دیتے تھے۔ بتوں کے سامنے رکھا ہوا گوشت تو بتوں کے مجاوروں کے کام آتا تھا، اور وہی ان بتوں کو بعد میں صاف بھی کر دیتے تھے، یعنی ان کے اوپر جو خون لگا ہوتا تھا اس کو صاف کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قربانی کرتے تو اس وقت بھی گوشت کو کعبہ کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے تھے اور کعبہ کی دیواروں کے اوپر خون لیپ دیتے تھے، خون سے لتھیڑ دیتے تھے، خون کے چھینٹے مار دیا کرتے تھے۔ گویا ان کے خیال کے مطابق قربانی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا گوشت اور خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلی نظریے اور عقیدے کی بھرپور تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہارے قربانی کے جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہی خون کی۔ خون تو ویسے بھی حرام اور ناپاک چیز ہے، اور گوشت تم خود کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس نیت، کس قدر خلوص اور کس قدر محبت کے ساتھ اللہ کے حضور میں یہ قربانی پیش کی ہے۔ تمہاری نیت میں جس قدر خلوص ہوگا، جس قدر تقوی ہوگا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قربانی کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ یہاں پر چند چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہیں اور جو بہت ہی اہم ترین ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ قربانی محض رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، قربانی جو کرتے ہیں وہ رسمن کرتے ہیں، وہ ہمیشہ چلا آتا رہا اسی لیے قربانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں قربانی کریں گے تو گوشت فوراً ہمارے گھر میں آ جائے گا اور بچے گوشت کھا لیں گے۔ ہمارے بچوں کو دوسروں کی طرف سے گوشت آنے کا انتظار کیوں ہو؟ کیوں وہ دوسرے کی طرف سے گوشت آنے کا انتظار کریں؟ بس اس نیت سے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور بعض دولت مند اس لیے قربانی کرتے ہیں
کہ دوسرے لوگ انہیں تانا نہ دے کہ اتنا بڑا مالدار ہو کر کے بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے. اور بعض لوگ اس لیے کوئی موٹا عمدہ اور خوبصورت جانور ذبح کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو، اور بعض لوگ بخالت سے کام لیتے ہیں اور بالکل بیکار اور کمزور اور عیبدار جانور کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں دراصل دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ جو ہم قربانی کریں ان کے تمام چیزوں کو شریعت کی روشنی میں کریں، یعنی قربانی کرتے وقت شریعت کے تمام حکموں کو ملحوظ رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ قربانی جو ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. ہم جو بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کو بہت بڑا عمل دخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کس قدر رب العالمین کے لیے خالص ہے اور تمہارا عمل کس قدر شریعت کے مطابق ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارا خون پہنچتا ہے. تم جو جانوروں کو اللہ کے بارگاہ میں ذبح کرتے ہو ان جانوروں کا نہ تو گوشت رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس قدر شریعت کے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے اعمال انجام دیتے ہو، کس قدر شریعت کے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے قربانی کرتے ہو، اور کس قدر اس قربانی میں تمہاری نیت کے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے اور اللہ کی محبت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اور اسی طرح سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کی راہ تم کو دکھلائی ہے، جس راہ پر چل کر کے تم جنت کو حاصل کر سکتے ہو، اس نعمت کے بدلے میں شکریہ کے طور پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. مطلب یہ کہ ایک تو انسان تہہ دل سے اللہ کو بزرگ سمجھے، اللہ کو برتر سمجھے، سب سے بڑا سمجھے، پورے کائنات کے اوپر تنہا تصرف کرنے والا سمجھے. اور دوسرے یہ کہ جب قربانی کرے تو اس وقت زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. اس آیت کریمہ کا اصل مطلب تو یہی ہے کہ ایک تو دل میں اللہ کو بڑا سمجھا جائے اور زبان سے بھی اس کا اقرار انسان کرتا رہے. اور اصل مطلب اس مقام پر یہ ہے کہ جب ذبح کرے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ جب بندہ رب العالمین کے بارگاہ میں قربانی کرے تو کہے اللہم ان ھذا لک، اللہم ان ھذا لک ومنک اللہم تقبل منی بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کو قربان کرتے وقت اس بات کا اعتراف کرے کہ اے اللہ یہ جو تو نے قربانی کے لیے جانور میسر کیا ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ تیری طرف سے ہے اور پھر تیرے بارگاہ میں جا رہا ہے، اور اے اللہ تیرے نام سے ہم قربانی کرتے ہیں اور اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہم ان ھذا لک ومنک اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول کر، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے میں اس جانور کو ذبح کرتا ہوں اور اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو قربانی کرتے وقت اس دعا کو ضرور پڑھا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وبشر المحسنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. کس بات کی خوشخبری دیجئے؟ خوشخبری یہ دیجئے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، دشمنوں کو پسپا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جب یہ ظلم و ستم کے مارے ہوئے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان مکہ کے تھے جن کو کافروں نے بے حد ستایا تھا، جب یہ ستم رسیدہ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو انہیں کئی قسم کے غم اور تفکرات نے گھیر لیا تھا. کئی قسم کے غم
اور کئی قسم کی فکریں لاحق تھیں ان کو. اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے مال و زر، اپنا گھر دوار اور اپنے محبوب وطن کو چھوڑنے کا غم تھا ان کو. مدینے میں آئے تو مدینے کی آب و ہوا ناسازگار تھی، ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا، اس کی فکر تھی. اور اس سے بھی بڑھ کر کے کفار مکہ جو ان کے اپنے تھے، انہوں نے جو ان کو ستایا، ان کے اوپر ظلم کیا، اس بات کو جب بھی یاد کرتے تو ان کا دل جو ہے وہ غموں سے بھر جایا کرتا تھا. اور اس پہ بھی ستم یہ کہ جب یہ لوگ مدینہ چلے آئے اس وقت بھی مکہ والوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، ہر حال میں مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اس بات کا غم بھی ان کو ستا رہا تھا. اور سب سے بڑا غم یہ تھا، مسلمانوں کو اس وقت سب سے بڑا غم یہ تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ جس سے مسلمانوں کو بڑی محبت تھی، اس سے دور ہو جانے کا بھی غم تھا، جسے اب وہ دیکھ بھی نہ سکتے تھے. حج کے مناسک ادا کرنا، عمرہ کرنا یا پھر طواف کرنا تھی، یہ بہت دور کی بات تھی، بیت اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی طرف سے دشمنوں کو پسپا کر رہا ہے، دشمنوں سے دفاع کر رہا ہے ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسپا کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے دفاع کر رہا ہے. اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مسلمانوں کے لیے سب راہیں کھل جائیں گی، بیت اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، بلکہ بیت اللہ کے اوپر مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی احکام دیے جو اس بات کی تسلی کے لیے تھے کہ جس طرح سے یہ بیت اللہ کے قریب نہیں ہے، طواف نہیں کر پا رہے ہیں، حج و عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان احکام کے ذریعے سے ان کے دل کی حسرت مٹ جائے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کو طاقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو 10 سال مدینے میں ٹھہرے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں کو بھی ہدایت کیا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی، یہ بتلایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جو قربانی کرنا چاہتا ہو یا جو قربانی نہیں کرنا چاہتا ہو وہ بھی اپنے بال اور جسم کے دوسرے حصوں کے بال کو اور ناخن کو کاٹنا چھوڑ دے اور اس وقت تک نہ کٹوائے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے. 10 ذی الحجہ کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کو کٹوا سکتے ہیں. یہ بھی بالکل ایسا حکم تھا جو حکم حاجیوں کو دیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے جانور کو کسی دوسرے کے ذریعے سے بیت اللہ تک پہنچوا سکتے ہیں. اور یہ بھی حکم دیا کہ ایام تشریق میں جس طرح سے حاجی تکبیرات پڑھا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کا ذکر کرے. یہ ساری چیزیں صرف اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دفاع کر رہا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نیکوکاروں کو، نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو یہ بشارت اور خوشخبری دے دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کر رہا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی جو ابھی کعبہ کے متولی ہیں، یعنی اس زمانے میں جس زمانے میں آیت کریمہ نازل ہوئی اس زمانے میں جو کعبہ کے متولی تھے، اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے. وہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں. اور کیسے خیانت کرنے والے ہیں؟ اللہ نے ان کو کعبہ کا متولی بنایا اور جو موحد مسلمان ہیں جن کا حق زیادہ کعبہ پر ہے ان کو انہوں نے کعبہ سے دور کر دیا اور ان کے اوپر کعبہ اور مکہ کی طرف پہنچنے کے راستے بند کر دیے. اور وہ لوگ ناشکرے بھی ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود انہوں نے ایک اللہ کی پرستش کرنے کے بجائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود اور کارساز سمجھا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پکا سچا مسلمان بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.